بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ یہاں پہ آئے، آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو آج بلانے کے صرف دو مقاصد تھے۔ ایک تو کیونکہ رمضان شریف تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ ہم لوگ سمیٹیں، ہم سب مل کے بیٹھیں اور دعاؤں کے اندر اپنے حقیقی پاکستان کی آزادی کے لیے اور اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے مل کے جو ہے وہ دعا کریں۔ سیکنڈلی، میں سب سے پہلے سٹیج پہ بلاؤں گی رستم امان کو، جو میرے ساتھ 12 سال انہوں نے کام کیا اور وہ ہمارے سٹی خوشاب کے صدر رہے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ ہی میں بلانا چاہوں گی مسعود کو، جو خوشاب کا پریزیڈنٹ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی میں نے 12 سال کام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری عزت کے بہت زیادہ مستحق ہیں، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جس کو میرے لیڈر نے اب آ کے تسلیم کیا ہے۔ اب آ کے خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹکٹس میں خود دوں گا اور اپنے ورکرز کو دوں گا۔ 3.5 سال تک ہم نے حکومت کی، لیکن میں آج سچے دل سے کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ یہ وہ ورکرز ہیں، یہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کے کوئی محل ماڑی نہیں ہے، کوئی جائیدادیں نہیں ہیں۔ یہ اپنا سارا کام چھوڑ کے خان صاحب کی ریلیوں میں، خان صاحب کے جلسوں میں اور خان صاحب کے جلوسوں میں اور خان صاحب کے دھرنوں میں 126 دن خان صاحب کے ساتھ تھے۔ اور یہ جب خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کی جھاڑی نہیں لگتی تھی، اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ ان ورکرز کو ہمیشہ جو ہے پارٹی میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جب ہم ایک نیا سفر کرنے جا رہے ہیں، ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ میرے وہ ورکرز، میرے یہ بھائی، یہ ہمیشہ اب میرے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہم نے ایک نئے سرے سے پاکستان کی جنگ لڑنی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہوا آپ کے سامنے ہے۔ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو 23 کروڑ عوام کا فیصلہ تھا، جس کے بعد اس کو وزیر اعظم بنایا گیا پاکستان کا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا تھا، اس کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے سے صرف آدھے گھنٹے میں اس ٹائم لاہور میں تھی، 11:30 اور 12 آدھے گھنٹے میں اس امریکی سازش کے ذریعے سے ایک ایماندار لیڈر کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ کیا شور تھا ٹی وی پہ، ماشاءاللہ لگ رہا ہے۔ بھئی کیوں ماشاءاللہ لگ رہا ہے؟ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، ایک ایماندار لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ملک میں جو ہے وہ ماشاءاللہ لگ رہا ہے۔ نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا نا تو اس نے جگہ جگہ شور مچایا تھا، مجھے کیوں نکالا؟ جب اس ایماندار لیڈر کو نکالا گیا، یہ بتا کے گیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے۔ اور ہر پاکستانی، حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر آپ پاکستان کا یہاں پہ پکڑ کے لے آئے اور اس سے پوچھیں کہ عمران خان کو کیوں نکالا گیا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں سے عمران خان کو کیوں نکالا گیا۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، میڈم ساجدہ پی ٹی آئی زندہ باد۔ جس طرح پھر عوام سڑکوں پہ نکلی اپنے لیڈر کے لیے، میں اس ٹائم لاہور میں موجود تھی، میں نے بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو جس طرح لاہور لبرٹی چوک میں روتے ہوئے دیکھا ہے آنسوؤں کے ساتھ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا مناظر تھے۔ اور وہ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ صرف اس لیے رو رہے تھے کہ ان کے پرائم منسٹر کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ آج تک میں نے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ جو بھی جاتا ہے اس جانے والے کو گالیاں دی جاتی ہیں، جو آتا ہے اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہسٹری ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے دعائیں کی ہیں کہ ہمیں عمران خان واپس چاہیے۔ خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، میڈم ساجدہ زندہ باد، میڈم ساجدہ زندہ باد، خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ میرے لیے دول ہمیں جو تھے اس ٹائم بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔
یہ واحد لیڈر ہے جس کو کرسی سے ہٹایا گیا تو 10 منٹ کے اندر اس نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا، اور جب وہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی۔ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی وزیر اعظم تخت سے اتارا گیا ہو اور اس کا بینک بیلنس نہ بڑھا ہو یا اس کی بیرونی ممالک میں جائیدادیں نہ بڑھی ہوئی ہوں۔ یہ واحد لیڈر تھا جو صرف ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے 10 منٹ میں وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ جب وزیر اعظم ہاؤس میں لاسٹ میٹنگ ہو رہی تھی، میں ابھی بھی یاد کروں تو میرے آنسو نہیں رکتے، جب اس انسان نے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے صرف ایک سوال کیا، کیا کوئی ایسا ہے جو میرے خلاف نہیں ہے اس ٹائم؟ دوسرے دن عوام نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا خان صاحب کو، خان صاحب ادارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن عوام پاکستان کی آپ کے ساتھ ہے، 32 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے۔ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمران خان قدم بڑھاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ دن پہلے 2 دن پہلے یہ مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، اور میں اپنی ساری مسلمان برادری سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے جو مذہبی جگہ ہوتی ہیں خدا را ان کو سیاست میں مت لایا جائے، سیاست اور مذہب دونوں کو الگ رکھ کے چلا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے اس پہ کیا کیا؟ واقعہ ہوا سعودی عرب میں مدینہ میں FIR کاٹ رہی ہے پاکستان میں عمران خان پہ، اس عمران خان پہ جس نے اپنے پورے دور اقتدار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے پوری عالمی اسلام کو اکٹھا کیا۔ پورے عالمی اسلام کی میٹنگز جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی۔ اسلامو فوبیا کا دن اقوام متحدہ میں مقرر کروانے والا صرف اور صرف ایک عمران خان تھا۔ مولانا صاحب، آپ کے نام کے ساتھ تو مولانا لگتا ہے، 30 سال آپ اقتدار میں تھے، آپ نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی۔ اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے FIR کاٹ رہے ہیں PTI والوں پہ، اور ایک عمران خان پہ کاٹ رہے ہیں جس نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بغیر اپنی کسی تقریر کا آغاز نہیں کیا۔ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی پرائم منسٹر بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم بول رہا ہے۔ وہ آدھا ٹائم تو ہم پاکستانیوں کو اسلام کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ٹائم پاکستان بہت مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اور عمران خان کو ہماری شدید ضرورت ہے۔ جہاں پہ جتنے بھی میرے بھائی آئے بیٹھے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے، کل چاند رات ہوگی اگر تو ہم پاکستان کے فلیگز کے ساتھ ایک موٹر بائک ریلی، میں تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ پیدل نکلیں، انشاءاللہ ہم سب لوگ کل پیدل نکلیں گے، اپنے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے۔ ہمارے جو بزرگ پاکستان ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں میٹرک میں تھی تو میں پورے محلے میں کھیلتی تھی، مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابھی 2 سال کی 2.5 سال کی بچی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بچی کیا، میرا بچہ 6 کلاس میں پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گلی میں کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کو انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ گندا کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں تمام اداروں پہ۔ میں نے بڑی جنگ لڑی ہے 3.5 سال یہاں پشاور میں۔ یہ بی بی ہے، اس کا نام شاہدہ ہے۔ آج ان لوگوں کو میں آپ کے سامنے اس لیے لائی ہوں کہ میں ریزرو سیٹ پہ تھی، میرے پاس فنڈز نہیں تھے، اور ویسے بھی میں خان کے نظریے پہ ہوں، مجھے نہ نالی بنوانی ہے، نہ گلی بنوانی ہے، نہ سڑک بنوانی ہے، نہ بجلی کا کھمبا لگوانا ہے۔ میں نے ایک غریب کو جس کی تھانے میں کوئی نہیں سنتا، جس کی عدالت میں کوئی نہیں سنتا، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب یہ خاتون ہے، بیوہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کے ایک بچے کو کینسر ہے، اس کا 10 مرلے کا پلاٹ تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس چیز سے نکلیں کہ آپ نے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، آپ نے زرداری کو ووٹ نکلنا ہے۔ آپ نکلیں ان چیزوں سے، دیکھیں کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ رجسٹری اس خاتون کے نام ہے، پٹواری کی رپورٹ اس کے نام ہے، سارا کچھ اس کے نام ہے، پلاٹ کسی اور کے پاس ہے۔ میں نے 1.5 سال تک اس کے لیے، آپ خود سوچیں کہ میں کس سیٹ پہ ہوں، میں MPA ہوں، 1.5 سال کے لیے میں 1.5 سال تک میں لڑی ہوں اداروں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے اگینسٹ میں جو بندہ تھا وہ کون تھا؟
गुलाम रसूल संगा साहब का भाई अमीर हैदर संगा। लोटा लोटा लोटे 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 लोटे। और मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी, मैं जब भी हक और सच पे खड़ी होती थी, तो मेरे अगेंस्ट सिर्फ अमीर हैदर संगा ही क्यों होता था। वो तो जब गुलाम रसूल को मैंने जहांगीर तरीन की गोद में बैठे हुए देखा तो मुझे समझ आई बीबी ये मसला है। 1.5 साल के बाद इसको ना कोर्ट से इंसाफ मिले, उस कोर्ट से जो कहते हैं जी हम तो 24 घंटे हाजिर हैं आवाम के लिए। आप आवाम के नहीं, आप शरीफ बरादरान के लिए हाजिर हैं। आप रात के 12 बजे भी अदालत खोल देते हैं, आप इतवार वाले दिन भी अदालत खोल देते हैं। चीफ जस्टिस साहब आप आवाम के लिए बिठाए गए हैं। किसी आवाम का कोई एक बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इन इदारों के डसे हुए होंगे, गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी हो जाए, वो पहले तो ढूंढता है कोई MPA MNA मुझे मिले तो मैं अपनी FIR कराऊं। एक वाकया मदीना में हुआ है, FRI पाकिस्तान में हो गई है इमरान खान के खिलाफ। वाह राना सनाउल्लाह, वाह तेरी फुर्तियां। अल्लाह की शान, राना सनाउल्लाह ने आके FIR करवानी थी इमरान खान के ऊपर। वो पार्टी जो 40 से 45 अरब रुपए की करप्शन में मुलविस है, बाप वजीर आजम बन गया है, बेटा वजीर आला बन गया है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें इन लोगों की गुलामी करें? ना मंजूर। आप लोग जब तक खान साहब का साथ नहीं देंगे, देखें ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं। लीडर का काम है शऊर देना। आप मुझे ये बताएं, जब कायदे आजम ने 2 कौमी नजरिया दिया था तो क्या 2 कौमी नजरिए में कहीं आपको लिखा हुआ मिला है कि आपको आलू इतने का मिलेगा, टमाटर इतने का मिलेगा, प्याज इतने का मिलेगा? 2 कौमी नजरिया तो था, हमें आजाद वतन चाहिए, आजाद पाकिस्तान चाहिए। गैरत चाहिए। हम अमेरिका की गुलामी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ आपको करनी है तो आप अपनी पूरी फैमिली को लेके अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। अब पाकिस्तानी कौम में शऊर आ गया है। पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। हम आजाद थे, आजाद हैं और इंशाल्लाह आजाद रहेंगे। इमरान खान को इस टाइम हमारी बहुत ज़रूरत है। आप सब भाइयों को बुलाने का यही मकसद था कि यही टाइम है, एक दफ़ा हमें पाकिस्तान के लिए फिर से जंग लड़नी है और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम उससे दरेग नहीं करेंगे। कल शाम को इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी परचमों के साथ एक खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलेंगे अपने घरों से। वैसे भी चांद रात को मैं देखूं तो सारे हमारे बच्चे बाइक्स पे वैसे भी तो निकले हुए होते हैं, तो क्यों ना आप इस जहाद में शामिल हो जाएं। उसके बाद खान साहब ने मई के लास्ट में जो है वो कॉल दी है लॉन्ग मार्च की, तो मैं समझती हूँ ये एक जहाद है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए एक हकीकी पाकिस्तान, एक आज़ाद पाकिस्तान छोड़ के जाऊँ, जहाँ पे कोई किसी की गुलामी ना करे, जहाँ पे गरीब को भी इंसाफ मिले। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल शाम को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और कल हम सब लोग ILM कॉलेज के बाहर इकट्ठे होंगे और यहीं से हम बाइक्स के ज़रिए से जो है वो रैली निकालेंगे। अगर चांद रात हुई तो नहीं, 31 रोजे तो नहीं बनाने ना आमिर भाई। कल इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग रैली निकालेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में भी हम खान के साथ खड़े हुए हैं। हम सिर्फ एक नारा लगाएंगे, लेके रहेंगे हक हमारा, आजादी छीन के लेंगे आजादी, इनका बाप भी देगा आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। मैडम कल कौन कौन निकलेगा? हाथ खड़ा करके पूछ ले, कौन कौन निकलेगा कल? इंशाल्लाह सब निकलेंगे।